لگے حبیب اب مجھے تم جیسا کوئی پسندیدہ نہیں. لیکن وہ بندہ جو تھا نا، یہ جوان لوگ میری طرف توجہ رکھیں، وہ بندہ جو تھا نا، وہ ایک دانی بھی تھا. وہ جس گلی سے جاتا تھا اس گلی میں ایک عورت رہتی تھی بدکار، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. جب بھی اس گلی سے جاتا تھا تو ضرور اس کے پاس جا کر کے اللہ بچائے غلط کام کرتا تھا. لیکن آج جب مصطفیٰ کے دربار سے بدل کے آیا، اب بدل کے آیا، اب بدل کے آیا، اب حالت بدل گئی. آج بھی جب واپس آیا تو اسی گلی سے آیا، لیکن آج نظریں اوپر نہیں، آج نظریں نیچے ہے. عورت نے جب اس کو دیکھا، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں نہ اوپر، اس کی حالت ہی بدل گئی اتنی جلدی. کہنے لگی جوان کیا ہو گیا، کیا آج میرے پاس نہیں آنا ہے؟ کہا معاف کرنا، میں نے بڑے پاپ کیے تھے، تیرے ساتھ غلط کر کر کے میں نے اپنی عاقبت برباد کر دی تھی، لیکن اب دل بدل گیا. اتنی جلدی دل بدل گیا. کہا جوان ہوا کیا؟ کہا میری نظروں میں تیری تصویر نہیں ہے، مصطفیٰ کی تدبیر نظر آ رہی ہے. اب دل میں کسی اور کو جگہ نہ ملے گی، مصطفیٰ نے میرے دل میں جگہ بنائی. پیار سے سمانے لگے. کہہ دوں گا وہ میں کوئی شاعر نہیں، ایسے ہی تک بندی کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں. بدل جاتے ہیں کیلوں کان، سنور جاتے ہیں دل کے ہاتھ. بدل جاتے ہیں کیلوں کان، سنور جاتے ہیں دل کے ہاتھ. جوں آئے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، زبان بھی پاک ہوتی ہے، بدن بھی پاک ہوتا ہے، جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے. کسی اور شاعر نے کہہ دیا اپنے نوجوان کے نام، ہاں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد رکھ لو، تیرے قدموں میں جو ہے خاموشا دیکھے. اعلیٰ حضرت کی شان یہ ایک شعر میں بات پوری بتا دیتے ہیں. ذرا پیار سے اونچا نہیں بول رہے آپ، سبحان اللہ. آپ کو میں سونے نہیں دوں گا انشاءاللہ، جب تک میں رہوں گا آپ کو زندہ رہنا پڑے گا، زندہ دلی سے جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ. آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ اللہ کا شکر کروں کہ آپ خاص کر پونچھ والے بہت محبتوں سے نوازتے ہیں. ذرا پیار سے سنا. محبت یہی ہے کہ تم محبت سے میری بات سنو، باقی مجھے کچھ نہیں آپ سے، بس یہ بات سنو اور عمل کرو. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھے. زمین میلی. نوجوان جڑ جاؤ، آؤ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں جو راستوں سے بھٹک رہے ہیں، جن کو یہودیت نے، نصرانیت نے تباہ و برباد کر لیا ہے. اگر کشمیری برادری چاہیں گے تو دور شہر میں بالکل بالکل. ضائعی مسلم ماجا گل کرنا نہیں سوا گلی سمجھ جیسی بھی کیا ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ ہماری مائیں مسلمان ہیں، ہمارے باپ مسلمان ہیں، ہمارے خاندان مسلمان ہیں، اور مسلمان صرف
نام کا مقصد نہیں ہے، مسلمان کا کوئی کام بھی ہوتا ہے، چھوڑ دیا، نے سمجھا بس ہم مسلمان ہیں، اسی جنت میں۔ جی سنو، جب آپ نام رکھیں گے تو کسی کام کے لیے رکھتے ہیں، کسی کو کسی کو ایس ایس پی بولیں گے تو ایس ایس پی ہر کسی کو یہ بیچارہ زمین میں کام کرنے والے کو نہیں بولتے ہیں، کسی بڑے عہدے پہ بیٹھنے والے کو ایس ایس پی بولتے ہیں۔ آپ کسی کو امام صاحب بولیں گے تو یوں ہی بیچارہ ادھر وہ جو ریڑھی شیڑھی پہ کام کرنے والا ہوگا، پتہ نہیں بیچارے کو آلے بات آکا، اس کو امام صاحب نہیں بولتے ہیں۔ جو نماز پڑھانے والا ہوگا اس کو امام صاحب بولتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب آپ کوئی نام رکھیں گے تو نام رکھنے کا مطلب کوئی ضروری کام ہوتا ہے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا تو اس کی ڈیوٹیاں ہیں، اس کے کام ہیں، مصطفیٰ نے اس پہ رکھ لیے ہیں، جو اللہ نے مسلمانوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، اور ان کاموں میں سب سے پہلا بڑا کام وہ پنجگانہ نماز ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور پردہ ہے ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلنا، یہ کام ہے۔ زائے مسلم مہاجن لگ پت رسم و رواجن، زائے مسلم مہاجن لگ پت رسم و رواجن، سنت ساری مشران سیوان اچھا مسلمان۔ اسلامی بہنوں کے لیے پھیران یم کوڑ سانے، پھیران یم کوڑ سانے، وڑنے زن کافرانے، شرم و حیات سلام سیوان اچھا مسلمان۔ اور اقبال نے کہہ دیا تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو، تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ کس پہ روئے ہیں؟ ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، تلاوت نہیں، نماز نہیں، عبادت نہیں، ہمارے نوجوان شرابی کبابی اشیاء کے عادی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں۔ لوگوں کیوں نہیں سوچ رہے ہو ہم کس مصطفیٰ کے غلام ہیں؟ میرے جوانوں کیوں نہیں سمجھتے ہو ہمیں کون سا مصطفیٰ آقا دو جہاں ملا؟ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کاش میں آخری نبی کا امتی ہوتا، اور اللہ نے ہمیں امتی بنا دیا اور ہمیں اس کا لحاظ ہی نہیں ہے، شرم بھی نہیں آتی ہے۔ غیر بھی ہنس رہے ہوں گے ہمارے جوانوں پر، جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اسی طرف جا رہے ہیں۔ جن کو مصطفیٰ جیسا امام ہوگا کیا کہیں بکیں گے؟ شاعر کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ نہیں بکے گا کہیں انشاءاللہ، جو سچا پکا اچھا میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑے گا، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے، سردار بنایا۔ پیار سے سبحان اللہ پورا مجمع ایک مرتبہ بس بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم بہت میں نے لیا آپ سے، لیکن مجھے لگ رہا ہے ابھی 2 منٹ سننا چاہیں گے آپ، شاید جو سننا چاہیں گے وہی ہاتھ کھڑا کریں گے، بس محبت ہو گیا۔ ارے واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اونچی آواز سے میں نے کہا نا، میں نے معافی مانگی ہے پہلے حضرت کے سامنے، لمبا ٹائم لینا، ان کو انتظار کروانا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جنابوں کا ذرا حکم ہوا تو اس پر عمل کرتے ہوئے، اللہ نے تجھے ایسا دار بنایا، یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول اور مسلک اعلیٰ۔ کیا تھا ابھی، جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی وجہ سے کرتے ہیں۔ پہلی بات حسن کی
کی وجہ سے محبت ہو تو میرے نبی جیسا کوئی حسین، پورا بولیے ایک مرتبہ، میرے مصطفیٰ جیسا حسین۔ جہاں ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں میرے آقا مجھے کچھ پسند نہیں، النظر الی وجہک، اور تیرے چہرے کو تکتے رہنا مجھے پسند ہے۔ مجھے کھانے کی خواہش نہیں، اولادوں کی خواہش نہیں، گھر کی مال کی کچھ خواہش نہیں، النظر الی وجہک، اے نبی بس میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ رسول خدا مثال اللہ اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ اللہ، حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ، حسینہ سچم پر اللہ۔ اللہ ہماری جان، ہماری شان، ہماری شان، ہماری۔ وہ بھی کریں گے ادھر سے ہمارے شہزادے تشریف لائے اور کہتے ہیں جان صاحب کی بھی دو شعر سنا دو انشاءاللہ۔ پیار ہے جد و محبتوں سے رسول خدا مثال اللہ اللہ، حسینہ سچم جمال اللہ اللہ، حسینہ سچمبر جمال اللہ اللہ، سگل رو معطر سچم مشکی ادفر، گلابا سچملا زوال اللہ اللہ، گلابا سچملا زوال اللہ اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ، نظام جہاں پاک گوچانی باپ، نظام جہاں پاک گوچانی باپ، صبح شام لیل و نہار اللہ اللہ، صبح شام لیل و نہار اللہ۔ جو کشمیری سمجھتے وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں دیکھوں کہ آگے مجھے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، اونچا بولیے سبحان اللہ مرتبہ۔ ارے نہ جنت ضرورت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت، بس میرے آقا بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ، بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ، رسول خدا نہیں مجھے رحمت نظر پر حال سارا یا رسول اللہ۔ آقا زور ہے، ہم ناتوان ہیں، شیطان ہم پہ غالب ہو رہا ہے، دشمن ہمیں بگاڑ رہا ہے، آقا ہم تجھی سے اب استغاثہ کر رہے ہیں، ہم پر نظر کرم فرما دیجئے یا رسول اللہ۔ جامی کی گواہ ہے، مقبول زبان ہے، رحمت کو نظر پر حال زارا یا رسول اللہ، رحمت کو نظر پر حال زارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم
سارا یا رسول اللہ تو تسکین دل تو تسکین دل آرام جان صبر و قرار من دل آرام جان صبر و قرار من رخ پر نور بنما بے قرارم یا پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ رحمت کو نظر بر حال زارم یا رسول اللہ سلطانی عالم جملہ عالم زیر دامانت آقا تو سلطانی عالم جملہ عالم زیر دامانت توی مولائی من خاک سارم یا مولائی من خاک سارم یا مولانا جامی کی خواہش بھی دیکھیں کتنی پیاری ہے یعنی آقا جب میں مرنے لگوں گا بس مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنا دیدار کرا دے میرے اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب کہہ دیا کہتے روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتے ہیں دیکھنے آئیں گے مجھ کو وہ مزار میں دیکھنے آئیں گے وہ مجھ کو مزار میں یعنی اسی لیے میں موت کی تمنا کرتا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں نبی آئے دیدار دیں موت بھی اسی لیے مانگ رہا ہوں تو مولانا جامی عرض کرتے ہیں دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی را بس رخصت ہو رہا ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں مرتے وقت دیدار عطا کرے کم از کم مرتے وقت ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے عرض کرو ایک مرتبہ یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت رسول اللہ کی زیارت عطا کرنا یا اللہ قبر میں مجھے مصطفیٰ کا جلوہ عطا کرنا یا اللہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرمانا یا اللہ مرنے تک ہمیں مصطفیٰ کے قدموں سے جڑے رکھنا دم آخر نمائی جلوے جامیرہ زلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں ہو قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا کہہ دو ذکر کر لیجئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار گنبد خضرا سے نظر کرم فرمائیں گے مقبولیت کے وقت نعرہ رسالت نعرہ رسالت خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں ہو قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا رسول اللہ نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبہ کی تمنا ہے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ان نوجوانوں کے لیے بس آخری نقطہ عشق سیکھو عشق سیکھو لیکن مسجد نبی کے اس ستون سے سیکھو اس حنانہ سے سیکھو کیا ہوا ہماری
انسان ہو کر کے جانور بن رہے ہیں، جانوروں کی بھی کوئی وقت ہے، ہم انسان ہو کر کے پتھروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے دماغ کو کس نے کھایا ہے، ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں کون سی تصویریں آ گئی ہیں، کیوں یہ منشیات کے عادی ہو رہے ہیں۔ ارے رسول اللہ کا محبت والا جام پی لو، سارے دنیا کے جام بھول جاؤ گے، خدا کی قسم مصطفیٰ کے حسن میں فدا ہو جاؤ، ساری خوبصورتیاں قربان ہے رسول اللہ کے قدموں میں۔ کیوں بھٹک رہے ہو جوانو؟ خدا را اللہ کا خوف کرو، مرنا ہے، قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، کیا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ پی کے مرو گے۔ شراب پی کر کے، شرابی منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ منشیات کا نشہ کر کے، ڈرگز لگا کر کے، جس سے میرے نبی نے ہمیں روکا ہے، روکا ہے، اور ہم رسول اللہ نے روکا۔ محبت کا دعویٰ کس چیز کا محبت کا دعویٰ؟ محبت محب اور محبوب کے درمیان ہوتا ہے، لیکن محب اسے کہتے جو محبوب کی مرضی کے بغیر نہ سانس اتارے، نہ سانس چڑھائے، نہ قدم اٹھائے، نہ قدم چھوڑے، ہر قدم اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق اٹھاتا ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ جس چیز سے محبوب ناراض ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس چیز سے محبوب راضی ہوتا ہے وہی ادا کرتے ہیں۔ میرے حبیب نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز وہ چیز ہے جو تمہیں برائیوں سے بچائے گی، دور رکھے گی۔ کوشش کرو، گنہگار ہو گئے آپ کیا کروں گا؟ نہیں بھیا سنو، ہمارے جسم پہ جو کپڑے ہوتے ہیں اگر گندے ہو جاتے ہیں ہم پھینکتے نہیں، ہم دھلتے ہیں۔ میں مانتا ہوں تم سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں دھلنے کا بھی طریقہ بتایا۔ گناہ ہو جائیں گے، اب گناہ کر کے پورے جسم ہی کو بدکار مت بناؤ، گندا مت بناؤ۔ جس طرح پورا کپڑا گندا ہو جائے گا پھر پہننے کے لائق نہیں، پھر پھینکنے کے لائق ہوتا ہے، اسی طرح تم چاہتے ہو نہیں، اگر کہیں گناہ کا میل لگ گیا، میرے مصطفیٰ نے کہا جب تم وضو بناتے ہو تمہاری آنکھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، ناکوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، چہرے سے گناہ چھوڑ جاتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تم جب وضو بنا کر کے فارغ ہو جاتے ہو، سارے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ دو، پھر مزہ آ جائے گا۔ وعدہ کرو انشاءاللہ، وعدہ کرو ہم بندگان نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں میں لگاؤ انشاءاللہ، اپنے اہل و عیال کو بھی ہم نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو میری بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میری ممات بھی خیر، میری حیات بھی خیر۔ حضور حیات خیر 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 یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ ممات خیر کیسے؟ آج اب میں روزے میں رہوں گا، صبح شام تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوں گے، تمہارا نام اعمال میرے پاس پیش کیا جائے گا، میں دیکھوں گا کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ مصطفیٰ تم شراب پیو گے، ڈرگ استعمال کرو گے، بدکاری کرو گے اور حضور نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور حضور کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیا تم پسند کرو گے؟ جواب نہیں دے رہا، پورا نوجوان لوگ جواب دے۔ احساس پیدا کرو، مردے ہو چکے ہیں ہم گناہوں سے۔ حضور کی بارگاہ میں شخص آیا کہ حضور ہے، میں گنہگار بھی ہوں، بدکار بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ حضور نے کہا جاؤ میرے پاس آؤ گے تو سچ بولنا، کوئی بڑا کام نہیں، آؤں گا سچ بولوں گا۔ گیا واپس، شرابی بھی تھا، وہ کبابی بھی تھا، وہ سب کچھ کرتا تھا۔ جب بدکاری کرنے کا ٹائم آیا رسول اللہ یاد آیا، ارادہ کیا کسی بدکار عورت کے ساتھ تعلقات ہے، چلنے لگا تو راستے میں مصطفیٰ یاد آ گیا، کہا ارے بدکار تو بدکاری کر کے مصطفیٰ کے پاس سچ بولنے کا وعدہ کیا، تم نے کہا میں سچ بولوں گا، کیا حضور سے کہو کہ میں نے بدکاری کس چہرے سے جاؤ گے؟ کہا نہیں جاؤں گا، کیا نہیں جاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا، واپس مڑ گیا۔ شراب پینے کا ٹائم آیا، کہا شراب پیوں گا، مصطفیٰ یاد آ گیا، کہا نہیں پیوں گا، مصطفیٰ کو بولنا ہے کہ میں نے شراب پیا، درے پڑیں گے، مار پڑے گی، کوڑے پڑیں گے، اور حضور کے سامنے جانا ہے، مجھے سچ بولنا ہے۔ ایک ایک کر کے رات بھر سارے گناہ چھوڑتا رہا، تہجد کی اذان ہو گئی، وضو بنا کے تہجد ادا کر کے فجر پڑھ کے رسول کے پاس گیا، میرے نبی نے ہنستے تبسم کرتے کرتے کہا کیا بات ہے،
کیا نسخہ دیا؟ کہا حضور مجھے کیا پتا تھا تم کون نسخہ دے دو گے مجھے پتا تھا مجھے سب کچھ کرنا ہے، بس آ کے مجھے سچ بولنا ہے، لیکن اس ایک سچ نے مجھے سارے گناہ چھوڑا دیے ہیں۔ آج کے بعد میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کام نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ توبہ۔ اشہد ان لا الہ